اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیوں، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلے بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے ہو وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیوں، آخرت کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ ایسے شرک کروں جس میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کی قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری جانوں سے محفوظ رکھا، اور خود فرعونوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائے، اس سے پہلے ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو، اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقرر وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہو گے اور آخرت میں بھی عذاب کا نہ ہونے تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا تھا تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے، جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان سے، یعنی ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھے نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تک تکبر کیا۔ پھر بھی
میں ان کی مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برا معاملہ بھی بلایا، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جو طریقے پر بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجموعوں میں ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی علانیہ اور کھول کر بیان کیا، خاموشی سے، یعنی خاموشی کے ساتھ چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے سمجھ بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کی یعنی کثرت سے تم پر بارش برسائیں گے اور تمہیں مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکاتا ہوا اپنا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے، اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشیدہ راستوں میں چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، مثلا غصے کو جواب میں بردباری، سختی جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیحت ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا الی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ پر ایسے سخت دل اور زور اور فرشتے مقرر ہیں کہ ان کو جو حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تب بھی یہ لوگ خود بھی
نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں، برے کاموں سے منع کریں، اور ہر کام کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام بھیجا، پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، لہذا دین کا کام آسان ہے، اور جو اسلام کا احکام تم کو دیے گئے ہیں وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہیں، اس لیے تم اپنے باپ ابراہیم کے دیے پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہیں اور تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر زور سے پکارا، یا صبحا، یعنی لوگوں، صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ کوئی خود آیا، کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو عبد المطلب، بنو فہر، بنو کعب ذریعہ، تو بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب بولا، اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ، تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، ہمیں محض اس لیے بلایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب سورت نازل فرمائی، جس میں فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تنگ کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے چڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنہ کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید سنگ مر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، یعنی جس طرح سنگ مر پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے
پیالے کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالے میں کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، یعنی اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے یہ نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہوگی۔